الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين۔ عزیز طلبہ، آج ہم رمضان المبارک اور اس کے خصوصیات اور معاملات کے بارے میں بات کریں گے۔ چنانچہ رمضان المبارک یہ ایک مہینہ ہے، مہینے کا نام بتلایا گیا۔ دوسرا اس کے معنی یہ بتلائے گئے ہیں کہ رمضان کے معنی آتے ہیں دھوپ میں جب کنکریاں جلتی ہیں تو ان کنکریوں کو جو جل کر گرم ہو جاتی ہیں انہیں رمضاء کہا جاتا ہے، اسی سے اس کے معنی رمضان کے ہیں۔ تو یہ بتلایا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو روزوں کی ایک امتحان سے، آزمائش سے انہیں واجب کرتے ہوئے، فرض کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو لازم کیا۔ جب بندے روزہ رہتے ہیں تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ جو بندہ روزے رہے گا اس کے گناہ جل جاتے ہیں، اس لیے بھی اس مہینے کا نام رمضان رکھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتلایا گیا کہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے صفات رہے ہیں رحمان، رحیم، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام رمضان ہے۔ اسی لیے احادیث شریفہ میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم یوں مت کہو کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں رمضان کو استعمال کیا ہے اسی طریقے سے استعمال کرو کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، تو رمضان کا مہینہ آیا رمضان کا مہینہ گیا، اس طریقے سے کہہ لیا کرو۔ چنانچہ اس ماہ مقدس کی شرف میں اور اس کے برکتوں میں، خیر میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور یہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ تو سب سے بڑا شرف اس مہینے کو یہ حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسمان دنیا کی طرف ایک مہینے میں اور ایک رات میں اتارا ہے، تو وہ رمضان کا مہینہ رہا۔ لہٰذا قرآن کریم کے نزول کا، قرآن کریم کے اتارے جانے کا یہ مہینہ رہا۔ قرآن کریم کے ساتھ اس کو ایک خاصیت حاصل رہی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس میں کئی انعامات اور اکرامات کرتا ہے۔ انہی میں سے احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ رب العزت نے 5 عطیے، 5 چیزیں خاص عطا کی ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کو جو عطا نہیں کی گئی تھی وہ اس امت کو عطا کی گئی ہیں۔ چنانچہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس ماہ مقدس میں عطا کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رہتا ہے تو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے کہ معدہ خالی رہنے سے پیٹ میں ہوائیں پیدا ہوتی ہے اور کھانا خراب ہو جانے کی وجہ سے پیٹ میں بو آنے لگتی ہے۔ اس بو کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ روزے دار جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھوکا پیاسا رہ کر ایک اپنے اندر بو کو محسوس کرتا ہے تو وہ بو اللہ رب العزت کے پاس مشک و عنبر سے زائد پسندیدہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عطیہ یہ کیا کہ اس امت کو جو ان کے منہ سے بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک میں جو عطیات اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دیے ہیں اس میں سے ایک عطیہ یہ بھی ہے کہ روزے دار کے لیے سمندر میں، دریاؤں میں رہنے والی مچھلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتی ہیں کہ اس روزے دار کی مغفرت کر دی جائے، روزے داروں کو بخش دیا جائے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ گناہ کی مغفرت چاہنے والے، سمندر کی، دریاؤں کی مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہیں
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ روزے دار اپنے آپ کو پیاسا رکھتے ہوئے، بھوکا رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تیار کر کے روکا ہوا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یہ نظم رکھ دیا ہے کہ روزے دار کے لیے سمندر کی، دریاؤں کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فرشتے اس روزہ ماہ میں روزہ رہنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ان بندوں کی جو روزہ رہے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ جو اس طریقے سے گناہگار بندہ ہے، خطا کار بندہ ہے، گناہ کرنے والا، مگر مغفرت طلب کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مچھلیاں بھی ہوں گی اور فرشتے بھی ہوں گے۔ اس طریقے سے یہ ایک عطیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر خاص فرماتا ہے۔ جس کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر خاص ہو جائے تو وہ بندہ ہمیشہ کے لیے سعادت مند ہو جائے گا، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ جس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کو رحمت کی نظروں سے دیکھتا ہے، اس بندے کو عذاب نہیں دے گا، عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک عطیہ اس رات میں رہا کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے منہ کی بو کو پسند فرماتا ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے لیے فرشتے یا مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے، جس پر نظر رحمت ہو جائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چوتھا یہ کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے، بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک تو بندہ شیطان کے تسلط کے زیر تسلط رہتا ہے، اس کے اوپر شیطان کا تسلط رہتا ہے، شیطان ورغلاتا جاتا ہے، یہ گناہ اور بدعملی کرتا جاتا ہے۔ چنانچہ اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شر پھیلانے کے ذرائع اور برائی کی طرف لے جانے والے ذرائع شیطان کو بند کر دیتا ہے، ایک مہینے تک شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک چوتھا عطیہ ہے کہ نیک بندے نیک کام کرنے میں ان کو کوئی چیز خلل انداز نہ ہو، کوئی چیز ورغلانے والی، بہکانے والی نہ ہو، اس لیے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ پانچواں عطیہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اس وقت اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی، آزادی اور ان کی مغفرت لکھتا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ 5 عطیے اس امت کو خاص طور پر عطا کیے گئے ہیں ماہ رمضان میں، جو اس کے علاوہ دیگر امتوں کو عطا نہیں کیے گئے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے کئی قسم کے خیر و برکت لے کر آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو کوئی بندہ اس رمضان میں لیلۃ القدر ہے اس کو جاگتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے گزارے تو اس بندے کے لیے اس کے پورے پہلے کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو کوئی بندہ پورے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت، خیر کی نیت کرتے ہوئے، تو اس بندے کے لیے بھی اس کے پورے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام یعنی نماز تراویح کی بھی ترغیب دلاتے اور عزیمت کے ساتھ حکم نہیں دیے کہ یہ فرض ہو جائے، بلکہ ترغیب دلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو کوئی بندہ رمضان کی راتوں میں قیام کرے، تراویح کی نماز ادا کرے، تو اس کے لیے اس کے پہلے کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو تین چیزیں اس طریقے سے مغفرت کی یہاں پر بتلائی گئی کہ ایک تو رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا، اور ایک رمضان کا قیام کرنا، اور ایک شب قدر، لیلۃ القدر جو شب قدر کے نام سے ذکر کی جاتی ہے، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے نیک کام کرنا۔ یہ تمام چیزیں مغفرت کا سامان بن کر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم احادیث شریفہ میں مزید دیکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان مبارک کے مہینے کو یوں فرمایا کہ یہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس طریقے سے اگر 30 دن ہوتے ہیں تو پہلا دہا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کی فضیلت بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، کہ اس میں جب بندے روزہ رہیں، بھوک پیاس کو دیکھتے ہیں تو ان کو بھوک اور پیاس کی تکلیف بھی محسوس ہوں گی، اور جو روزانہ بھوکے پیاسے رہنے والے غریب ہوں گے ان کے لیے دل میں نرمی اور رحمت پیدا ہوگی۔ تو یہ غم خواری میں، غم بانٹنے میں، غم میں شامل ہونے کا ایک مہینہ رہا، لہٰذا اس کو غم خواری کا مہینہ بھی کہا گیا۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہاں پر بندہ اپنے آپ کو کھانے پینے، اپنی خواہشات سے روک کر صبر کیا رہتا ہے، لہٰذا اس بندے کے لیے یہ مہینہ پورا صبر کا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کی جزا کیا ہے؟ تو صبر کی جزا جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ رمضان المبارک میں جو عطیے خاص عطا کیے ہیں، اس میں ایک روایت یہ بھی رہی کہ اللہ رب العزت جنت کو سنوارنے کا اور جنت کو سجانے کا حکم دیتا ہے کہ جنت سجائی جائے اور سنواری جائے، کیونکہ یہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قریب ہے کہ میرے بندے اس جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے جو ماہ رمضان المبارک کے روزہ رہنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہے۔ اس کے علاوہ ہم مزید دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا، ایسا مہینہ آیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت، برکت اور خیر اور جہنم سے آزادی لکھی ہے۔ چنانچہ اس ماہ مقدس میں کثرت سے عبادت کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اور یہ بھی بتلایا کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے کہ تلاوت قرآن اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان مبارک میں نیکیوں کو بڑھایا جاتا ہے۔ کس قدر بڑھایا جاتا ہے؟ تو ایک نیکی کا 10 گنا زائد ثواب تو دیتا ہی ہے، مگر اس ماہ مقدس میں 10 سے زیادہ 700 گنا تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیک عمل کی جزا میں اس قدر زائد بھی دینے والا ہے۔ چنانچہ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ رمضان مبارک میں ایک فرض نماز ادا کرنا 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہیں، اور اسی طریقے سے ایک نفل ادا کرنا بھی کئی گنا زیادہ اور ایک فرض ادا کرنے کے برابر ہے، یہ بھی بتلایا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اب آسمان کے دروازے بند نہیں ہوتے یہ مہینہ ختم ہونے تک۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ روزانہ اللہ رب العزت افطار کے وقت 10 لاکھ افراد کے لیے جہنم سے رہائی، آزادی لکھتا جاتا ہے کہ یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ہر روز
جہاں افطار کا وقت آتا ہے تو 10 لاکھ افراد کو جہنم سے آزادی لکھی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ اس ماہ مقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب، ایک سجدہ کرنے کا ثواب 1500 نیکیاں دیے جائیں گے۔ کتنے؟ 1500 نیکیاں ایک سجدہ کرنے کے، ایک رکعت نماز پڑھنے کی رہیں گی۔ اسی طریقے سے اس ماہ مقدس میں بندہ ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو ایک سجدے کے عوض جنت میں ایک درخت عطا کرے گا، اور وہ درخت اس قدر گھنا ہوگا کہ 500 سال کوئی سواری پر چل کر اس کو طے کرتا جائے تو اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں نیکیوں کو بڑھاتے ہوئے، ایک ایک سجدے کا اس قدر ثواب دیتے ہوئے، اس ماہ مقدس میں اپنی عطا کو، اپنی طرف سے بخشش کو عام کر دیتا ہے۔ اب اس ماہ مقدس میں عمل یہ ہونا چاہیے کہ بندے اچھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس کی رات کی تراویح کا اہتمام کریں۔ تراویح کی نماز کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دن کے روزے تم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور رات کا قیام، رات کی نماز کو نفل قرار دیا گیا ہے، تو یہ سنت مؤکدہ تراویح کی نماز ہے۔ ہر مرد اور ہر عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے کہ وہ تراویح کی نماز ادا کریں، اور یہ کب سے شروع کریں، کب تک ادا کریں؟ تو چاند رمضان مبارک کا ہونے کے بعد سے رمضان کا مہینہ ختم ہونے تک روزانہ 20 رکعت نماز تراویح کی ادا کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ تراویح کی نماز اس قدر اہمیت کی حامل بھی ہے کہ اس میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا یہ سنت قرار دیا گیا۔ اگر کوئی 2 مرتبہ قرآن ختم کرے سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، تو یہ ان کے لیے اور فضیلت بیان کیا۔ اگر کوئی 3 مرتبہ قرآن ختم کر رہے ہیں تو یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ اس نماز میں 3 مرتبہ پورے رمضان میں قرآن کو ختم کیا جائے۔ لوگوں کی کاہلی کی وجہ سے یہ ختم قرآن کا مسئلہ ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو جاری و ساری رکھا جائے گا، یہ بھی علماء نے بتلا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جماعت کے بارے میں سنت کفایہ ہونا بتلایا گیا کہ جیسے 5 وقتہ نمازوں کی جماعت ہر مسلمان مرد پر لازم ضروری ہے، اور سنت مؤکدہ یا واجب بتلائی گئی کہ اس کو چھوڑنا بغیر عذر کے گناہ ہیں، تو تراویح کی نماز چونکہ یہ سنت ہے، اگر کسی سے جماعت چھوٹ بھی جائے، اگر کوئی تنہا بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو جماعت چھوڑنے کا گناہ نہ ہوگا، مگر روزانہ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو یہ تراویح کی نماز کہاں سے آئی، تو اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں 3 مرتبہ تراویح کی نماز پڑھائے ہیں، اور رمضان کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 23ویں رمضان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے۔ صحابہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 رات تک نماز ادا کی، اور سب جنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیے۔ پھر جب 24ویں رات آئی تو سرکار اپنے حجرِ اقدس سے باہر نہیں آئے۔ پھر 25ویں رمضان کی رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرِ اقدس سے باہر آئے اور پھر نماز پڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ رغبت سے نماز پڑھے، اور صحابہ نے پوچھا بھی تھا کہ ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آئے۔ اس کے بعد میں سرکار نے فرمایا کہ تمہاری رغبت مجھ پر آشکارا ہے، پہچانتا ہوں میں تم نماز پڑھنے کو کتنا پسند کرتے ہیں، مگر میرا اس لیے آنا لازم نہ تھا کہ تمہاری رغبت کی وجہ سے یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔
پھر اگر فرض ہو جاتی تو اس کو ادا کرنے سے پیچھے رہنے والے گناہ گار بھی ہوتے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25ویں رمضان کو تقریباً آدھی رات تک نماز پڑھائے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی اقتداء میں پڑھے۔ پھر جب 26ویں شب آئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ پھر جب 27ویں شب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے نماز پڑھنے لگے مسجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ اکرام نماز پڑھے، یہاں تک کہ سحر کا وقت قریب ہو گیا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سے فلاح یعنی سحر چھوٹ جانے کا اندیشہ تھا، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراز نماز پڑھی ہے۔ لہٰذا یہ روایتوں میں ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جب لوگوں کو دیکھے کہ مسجد میں ایک شخص کے ساتھ ایک یا دو شخص ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی امام کے پیچھے 5-6 افراد نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں کئی جماعتیں ہو رہی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ اگر میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ کیا ہی اچھا عمل ہوگا۔ اس لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا گیا اور امام کو قائم کیا گیا اور 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر ادا کی گئی۔ 23 رکعت ادا کرنے کا روایتوں میں ذکر ملتا ہے، بعض روایتوں میں 21 رکعت کا ادا کرنے کا بھی ملتا ہے۔ تو وطر کی نماز بعض حضرات 1 رکعت بھی ادا کرتے ہیں اور 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امام صاحب کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جانے لگی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے جو ایک آغاز چل پڑا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز جو قائم کی ہے وہ ایک حدیث میری طرف سے سننے کے بعد آپ نے اقدام کیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص فرشتے آسمان میں رہتے ہیں۔ آسمان میں ایک مقام ہے حظیرۃ القدس کے نام سے، جہاں پر مقدس چیزیں مقدس فرشتے رہا کرتے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر عبادت کرتے ہیں، اس قدر ذکر و اذکار کرتے ہیں کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ فرق نہیں کرتے، اپنی عبادت میں غفلت نہیں برتتے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے زمین پر بھیجا جاتا ہے۔ وہ فرشتے آ کر زمین پر دیکھتے ہیں اور مساجدوں میں دیکھتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کون عبادت کر رہا ہے۔ جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کے ساتھ وہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور اس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں، گلے لگتے ہیں۔ اس طریقے سے جب یہ بندوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو وہ بندوں کے اوپر ایسی رقت طاری ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یا ان کے جسم پر رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی علامت بتلائی گئی۔ فرشتے جس کے ساتھ ہاتھ ملائے یا معانقہ کرے تو وہ بندہ ہمیشہ کے لیے سعادت مند ہو جائے گا، نیک ہو جائے گا، اس کے لیے بدبختی نہیں رہے گی۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ فرشتے ہمارے ساتھ عبادت کر کے ہمارے ساتھ ہاتھ ملایا کریں، اور اس وجہ سے آپ نے نماز تراویح کا جماعت قائم کرتے ہوئے امام کو مقرر کر کے مسجد میں اہتمام فرمایا۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے بعد مسجد کی طرف دیکھتے ہیں رمضان میں تو مسجد میں قرآن کی آواز آ رہی ہے اور قندیلیں جل کر روشن مسجد نظر آ رہی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی کہ اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو نور سے بھر دے، جیسا کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو نور سے بھر دیا ہے، کہ ہماری مسجدوں میں روشنی بھی ہو گئی ہے
اور قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد کردہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا طریقہ رہا، اور سرکار نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لوگو تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین کی بھی سنت تم پر لازم ہے۔ لہٰذا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت امت کے لیے لازمی طور پر رہی، اور اس طریقے کو تمام سابق میں تمام علماء، ائمہ، تمام مذہب والے اس کو اختیار کرے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ ایک طریقہ رہا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے قرآن سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے ادا کریں، یہ طریقہ کار رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس میں خیر و برکت رکھا ہے، اس میں کسی بھی نیکی کے عمل کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا مناسب نہیں ہے، اور اس میں نیکیوں کو اضافہ کیا جاتا ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے رہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔